اللہ اللہ اللہ۔ شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 30 کا ہوگا۔ سب سے پہلے میں آیت نمبر 29 کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسماں کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسماں بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اب آیت کے شروع میں ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا یہاں کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا۔ اب یہاں پہ جو چیزیں زمین میں ہیں انسان کے فائدے کے لیے تھیں، اور یہ فائدے دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں۔ اب دینی فائدے کون سے ہیں؟ دینی فائدے یہ ہیں کہ انسان زمین کے عجائبات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت حاصل کر سکے۔ اور دنیاوی فائدہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ ان چیزوں کو استعمال میں لائے، کھائے پیے اور اپنے کاموں میں لائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اور ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمتوں کا اظہار کرنے سے پہلے موت کا جو ذکر کیا گیا وہ کیوں ہے؟ تو موت جو ہے ایک نعمت ہے، کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنی جو عارضی زندگی ہے یہاں چھوڑ کر اپنی اصل زندگی، حقیقی زندگی کی طرف جاتا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اہم قاعدہ یہ بھی آتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی آیت کریمہ میں ہے کہ اور وہ ہر چیز، ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اب کائنات کی تخلیق اور اس سے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متوسر نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت اور علم والا ہے اور جسم و حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں بہت ہی پیارا بیان شروع ہونے والا ہے یہاں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ سے جو آیت نمبر 30 ہے سورہ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب آیت کریمہ کے شروع میں ہے کہ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیت کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں۔ اب واقعے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری ثنا بیان کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام پہلے ہی سکھا دیے تھے، اور فرشتوں کے سامنے
پیش کیا کہ اگر تم ان چیزوں کے نام بتا دو تو تم میری خلافت کے مستحق ہوگے۔ تو ان چیزوں کے نام وہ بتانے سے قاصر تھے۔ فرشتے یہ سن کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ پاک، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ ساری علم اور معرفت، ساری علم اور حکمت تو تیرے پاس ہے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام، ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں کا جاننے والا ہوں، اور میں تمہارے ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ اب جو لفظ ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اسی آیت کریمہ میں شروع میں ہی آتا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو، یعنی خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے احکامات کو عمل درآمد کرائے، ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، ان کے جو احکامات ہوتے ہیں، ان کو اپنی ریاست میں اس پر عمل درآمد کرائے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کرے۔ فرشتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس کا ایک خاص مقصد تھا تاکہ خلیفہ بنانے کی جو اصل حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمائیں، تو ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دینا کیا مقصد ہے، اور اسماء والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت پڑے۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورانہ انداز میں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا۔ اب فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد اور عورت ہونے سے پاک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہیں انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی، علماء بھی، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ جناب سامعین، ابھی یہ واقعہ آگے مزید تسلسل میں چلتا رہے گا۔ آج کا جو سبق ہے یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔